وہ صابن سے لتھڑی شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ پانی آتے آتے یکدم رک گئی۔ وہ چلائی تھی، یہ اچانک سے پانی کو کیا ہوا تھا؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ چہرہ مکمل طور پر صابن سے لتھڑا ہوا تھا اور پانی تھا کہ آخر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو اس وقت بری طرح رونا آیا۔ کسی کو کیا بولے سمجھ نہیں آیا۔ یکدم اس کو خیال آیا تھا کہ شہریار تو باہر بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر صابن کی وجہ سے اس کا پیر بری طرح پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ اس اندھے کو کیا بولوں؟ سن بھی لے گا تو چلائے گا کیسے؟ نظر بھی تو کچھ نہیں آتا اس کو۔ وہ اپنے سر کو سہلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، یکدم شاور میں سے پانی گرنے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے تیزی سے شاور کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ باہر بیٹھے شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی ہر چیز سے باخبر رہتا تھا۔ بے خبر تھا تو وہ خود سے بے خبر تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ اسے باخبر اور خود سے بے خبر رہنے لگا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ اپنے وجود پر باتھ روب گاؤن لپیٹے واش روم سے باہر آئی۔ اس کا بھرا بھرا جسم اس خوبصورت سے باتھ روب گاؤن میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ گلابی چہرہ نہانے کی وجہ سے مزید گلاب ہو گیا تھا۔ وہ خود کا چہرہ دیکھتی بے ہلکا سا مسکرائی۔ شیشے میں اس کو اپنے پیچھے بیٹھا شہریار نظر آیا۔ شہریار کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کا موڈ اچھا رہتا تو کم از کم یہ اس جنم میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اوف اللہ، میں بھی کس کے بارے میں سوچنے لگی؟ یہی اندھا ملا ہے مجھے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگاتے ہوئی سرخ نگاہوں سے اپنے پیچھے بیٹھے شہریار کو دیکھنے لگی۔ جب جب اس شخص کو دیکھتی تھی تب تب جی چاہتا تھا کہ اس شخص کا قتل کر دے۔ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اس کی شادی کرانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی اسد خوبصورت لڑکی تھی اور وہ کسی کا بھی خواب بن سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کری کہ اس کے لیے وہ اب اپنے ماں باپ کو کبھی زندگی میں بھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ مانتی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، مگر باپ تو سگا تھا نا۔ اس کا سگا باپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کو کسی ایسے لڑکے کے ساتھ کیسے بیاہ سکتا تھا جو پیدائشی اندھا تھا؟ آج یہ سوچتی تھی کہ اس کے سینے میں سانپ لوٹ جاتے تھے۔ اس نے زہر خن نگاہوں سے اپنے پیچھے بیٹھے شہریار کو دیکھا جو اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی نظروں کو دیکھتے وہ بری طرح نظریں چرا گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ بھلا وہ اندھا اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس کو آخرکار خیال آ ہی گیا کہ یہاں وہ نامناسب حلیے میں کھڑی تھی اور اس کو کپڑے بدل لینا چاہیے تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھایا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ رکی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر کیا کروں؟ یہ اندھا تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے بدلوں یا کہیں اور دیکھ تو مجھے کوئی بھی نہیں رہا، تو کیوں نہ میں یہیں بدل لوں، یہی بدل لیتی ہوں۔ ایسے سر جھڑکتے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولی۔ صوفے پر بیٹھے شہریار نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا گاؤن اتارتے زمین پر پھینکا تھا۔ اس کا خوبصورت شیشے جیسا بدن دیکھتے وہ بری طرح اپنے ناخنوں کو اپنے گوشت میں گاڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو کھڑے ہوتے دیکھ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرائی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے نارمل ہو گئی۔ وہ شخص بھلا کہاں دیکھ سکتا تھا؟ پھر وہ اٹھ کر کہیں بھی جائے۔ اس نے تیزی سے اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کپڑوں کو پہنتی، اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ شہریار اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کو دیکھتی حیران۔ ہاں، آج اس شخص کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ آج اس کے قدموں میں کہیں بھی وہ سب نہیں دکھ رہا تھا جو سب آج سے پہلے دکھتا تھا۔ وہ اس کے بے حد پاس آ کر رکا، ہلکے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ مر گئی تھی۔ واللہ وہ مر گئی تھی۔ وہ حسین شخص مسکرایا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی باڈی، خوبصورت نین نقش اور بھینچے ہوئے گلابی لب، ساتھ ہی خوبصورت سی چہرے پر پھیلی داڑھی۔ وہ شخص چلتی پھرتی تباہی تھا۔ وہ شخص کسی بھی لڑکی کا دل آسانی اپنی جانب کر سکتا تھا، مگر اگر اس شخص میں کہیں کوئی کمی تھی تو وہ کمی یہی تھی کہ یہ شخص آنکھوں سے اندھا تھا۔ مگر ابھی جس طریقے کی حرکتیں وہ کر رہا تھا، اسے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شخص اندھا ہے۔ شہریار ہلکے سے مسکراتے اس کے کندھے کو چھو گیا۔ اس کا لمس پاتے اس کے جسم میں کرن دوڑا۔ وہ بھلا
اس کو کیسے چھو سکتا تھا؟ وہ تو اندھا تھا، پھر وہ کیسے اس کو ایگزٹ چھوڑ سکتا تھا؟ اس کو کیسے معلوم تھا کہ وہ اس کے آگے کھڑی تھی؟ وہ حیران و پریشان شہریار کو دیکھے جا رہی تھی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو اسی ہی لمحے اس نے اس کی نازک سی دھڑکنوں کو چھوا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ وہ اس کا محرم تھا اور وہ یہ سب اس کے ساتھ ابھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس کا یہ سب ابھی سہ سکتی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر واللہ عالم وہ شخص دور نہیں جا رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آ کر اس کو سختی سے جکڑ گیا۔ خوف سے اس کی حلق سے چیخ نکلی۔ وہ تو اندھا تھا، پھر اس کو کیسے معلوم وہ یہاں کھڑی تھی؟ وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو چھو رہا تھا، اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہونا یا نہ ہونے کے مقدمے سے الجھی ہوئی تھی، اس وقت اس کو یقین آ گیا تھا کہ وہ شخص اندھا نہیں تھا، بلکہ وہ اندھا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ مگر کیوں کیا تھا اس نے؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا سوچ رہی ہو ڈارلنگ؟ اس کا دھیما سا لہجہ محسوس کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے رخ موڑتے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ واللہ اس شخص کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ ایک دم اس کا سر گھوما۔ اس نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کری، مگر نہیں۔ حواس اس وقت کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، یکدم وہ بے ہوش ہوتی اس کے مضبوط باہوں میں گری۔ اف، وہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں میڈم، ابھی سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میڈم کے ساتھ اصل میں یہ سب کروں گا تب میڈم کا کیا حال ہوگا؟ شہریار اس کے زرد چہرے کو دیکھتا سوچوں میں گم ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہلکا سا مسکراتے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ میری جان، مجھے یہ ڈرامہ ابھی مزید کنٹینیو کرنا تھا، مگر تم نے مجھے اس ڈرامے کو بیچ میں ہی روکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ آج ہی رات میں تمہیں اپنی باہیں اپنا بناؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کے کانوں کو چومتا اس کے بستر پر لٹا گیا۔ شاید میڈم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی، یا پھر اس کی حقیقت وہ کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے بالکل برابر میں شہریار کو بیٹھے دیکھ وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ جب سے اس کی اور شہریار کی شادی ہوئی تھی، تب سے ہی وہ شہریار کے ساتھ ازحد بدتمیزی کرتی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اندھا تھا۔ مگر ابھی جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کا متاع حیات اندھا نہیں بلکہ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ اب اس سوچ میں مگن تھی کہ وہ اب اپنے پرانے لہجے کی خلاصی کیسے کریں۔ شرمندگی اصل شرمندگی تھی جس نے اس کو گھیر لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو جانے من؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے ہی اس کے کان کھلو سرخ پڑ گئے۔ آج سے پہلے اس کی باتیں سن کر اسے صرف غصہ آتا تھا، آج پہلی بار اس کی باتوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ تمہیں میرا سچ پتہ چل گیا، میں اب مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اندر موجود دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنوں پر خفت ہوئی۔ اگر دل کے دھڑکنے کی آواز آتی تو شاید آج پوری کی پوری دنیا بحری ہو جاتی۔ اس شدت سے اس کا دل اس وقت دھڑک رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر پھیل کر لیٹا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر سے پیر تک اکپا کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں کبھی بھی شہریار نے اس کے قریب آنے کی رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھا جو وہ یوں ایسے کر رہا تھا، اور وہ برداشت کے باوجود بھی اس کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اچانک اسے ہوا کیا تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ دیکھتے اس کی پلکیں رک سجی تھی۔ وہ مرد انتہا کا خوبصورت تھا۔ اگر ایسے دیکھو گی نا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کے چہرے کو مزید گلابی کر گیا۔ تو تم دیکھ سکتے ہو؟ اس کی بات سنتے مسکراتے ہوئے پوچھے۔ ہاں، تمہیں کوئی شک؟ وہ ہنستے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ سدھ بودھ بھلائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ کل تک وہ اس کی نیلی آنکھوں کو کتنا کچھ بولا تھا۔ اس کے بدصورت الفاظ صرف یہی تو ہوا کرتے تھے کہ اتنی پیاری آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ جو دیکھ ہی نہ سکتا۔ اور ان سب چیزوں کا اظہار خیال وہ اونچی آواز میں کرتی تھی تاکہ وہ سن سکے۔ اس کو اپنی آنکھوں میں کھوئے دیکھ شہریار کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ دوڑی۔ وہ نرمی سے جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ اس اچانک وار کے لیے سرمش تیار نہ تھی۔
وہ ہوش میں آتی پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہریار کو دیکھنے لگی، جو سختی سے اس کے لبوں کو جکڑے ان پر اپنی شدت ڈھاتا جا رہا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں کا رس پینے کے بعد وہ سرخ آنکھیں لیے پیچھے ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سرخی کے علاوہ کوئی بھی رنگ دیکھنا مشکل ہوا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہتا، اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کیا۔ سرمش کے لبوں سے کرہ نکلی۔ اس کی کرہ سنتے وہ نرمی سے اس کے کان کے پاس اپنے دیے جانے والے زخم پر نرمی سے مرہم رکھ گیا۔ چوٹ خود لگائی تھی تو مرہم بھی تو دینا تھا نا؟ وہ بری طرح سرخ پڑتے اپنے لبوں کو کپانے سے روک نہ پائی۔ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے شہریار کے حلق میں کانٹے چبھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہر چیز کو پرے کرتا اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو جکڑ چکا تھا۔ اس کی اتنی سختی پر سرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے پر گرے تھے۔ وہ پرسکون ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شخص اتنی محبت سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو خود سے دور ہٹا سکے۔ آنکھوں کے پیچھے آج سے 6 ماہ پرانا منظر دوڑ رہا تھا، جہاں وہ ایک بے حد مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ دھوپ شدت کی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو پوری طرح کھولتے آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کری، مگر سورج نے اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی تیز روشنی سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اپنے چہرے کو دوبارہ سے زمین پر کر گئی۔ سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر گئے تھے۔ آخر زندگی اس کے لیے کب آسان ہونے والی تھی؟ کیوں تھا اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں تھی اس کی زندگی میں اتنی آزمائش؟ اس کے دل نے سے سوال کیا، اور یہی وہ سوال تھا جو وہ اللہ سے بھی کیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک آزمائشوں میں ہی تو زندگی گزاری تھی۔ وہ وقت کب آنا تھا جب اس آزمائش کو اس کی زندگی سے چلا جانا تھا؟ شاید ایسا وقت کبھی نہیں آنا تھا۔ اس کو خود ترسی کا دورہ پڑا۔ دھوپ پہلے سے بھی زیادہ کڑک ہو چکی تھی۔ اب وہ اس گرم دوپہر میں یہاں کھڑے ہو کر اپنا تکیہ ٹکا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چل پڑی۔ گھر ابھی بھی کوئی 15 منٹ کی مسافت پر تھا، اور اس کو یہ 15 منٹ کسی جہنم سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ لوگ گرمی سے مر رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے گھر والوں کو اس پر افسوس نہیں آتا تھا۔ ماں کا تو سمجھ میں آتا تھا نا کہ وہ تو سوتیلی ماں تھی، مگر باپ وہ تو سگا تھا نا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اپنے باپ کا خیال آتے اس کی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ بچپن کے وہ چند واقعے یاد آئے تھے جس میں اس کا باپ بالکل ویسا تھا جیسے آئیڈیل باپ، مگر وقت کی گہرائیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے باپ کی محبت بس کچھ دن کی تھی۔ جیسے ہی اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اس کے لیے بدل گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اللہ نے اس کو ایک کر رکھا تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کے مزید بہن بھائی ہوتے تو آج وہ بھی سزا اپنی زندگی میں سروائیو کر رہے ہوتے۔ اس کا دل مزید دکھا تھا۔ اس کی ماں کو مرے 1 مہینہ ہوا تھا جب اس کا باپ اس عورت کو لیے اس گھر میں داخل ہوا جو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے اس کا دل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے 40ویں تک کا انتظار نہیں کیا۔ دل بری طرح دکھا تھا۔ یقیناً اس کی ماں نے بھی قبر میں کروٹ ضرور لی ہوگی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھتے وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کا باپ اس اجنبی عورت کا ہاتھ تھامے اس کے برابر سے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ زمین پر بیٹھے دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی ماں کا 40واں ہو جاتا، اس کا باپ یہ سب کرتا، پھر سمجھ بھی آتا، مگر اس کی ماں کو مرے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا، اور اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے دل سے اس عورت کے لیے بددعائیں نکلنے لگی تھی۔ اس نے اس روز آدھا دن آنگن میں بیٹھ کر ماتم منایا تھا۔ جب کوئی اس کے پاس نہ آیا تو وہ تھک ہار کر اٹھتی خود ہی اندر چلی گئی تھی۔ اگلے دن تقریباً 9 بجے کے ٹائم اس کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ جب وہ جو فجر کی نماز پڑھ کر سوئی ہی ہوئی تھی، اس اچانک آفتاب پر جھٹکے سے جاگی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے۔ وہ ہولتے ہوئے دروازے کو کھول گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ساتھ جو ہوا اس نے اس کی پوری ہستی کو ہلا ڈالا۔ وہ عورت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، وہ عورت اپنی پوری قوت سے اس کے چہرے پر چماٹ جڑ چکی تھی۔ ہر آرام صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتے ہیں کیا؟ تجھے نہیں پتا؟ وہ دھاڑی اس عورت کی دھاڑ پر وہ گھبراتی بری طرح پیچھے ہوئی۔ وہ جو کل رات یہ فیصلہ کر کے سوئی تھی کہ وہ اسے نہیں دبے گی، نہ وہ اسے ڈرے گی، صبح اٹھ کر ایک چماٹ کھاتے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے یہ دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو پیچھے بیٹھا آرام سے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس عورت نے اسے تھپڑ مارا۔ اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں چبھی تھیں۔
اٹھ ہٹ آرام اور اٹھ کر ناشتہ بنا، جتنے عیش کرنے تھے کر چکی، آج کے بعد تو اتنا لمبا لمبا سوئی گی نہیں، اور اگر تو سوئی اتنا لمبا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی اس کے کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ صحن میں منہ کے بل گرتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اٹھ، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کر، اٹھ کے کام کاج کر، اگر اس گھر میں کھانا ہے تو کام کاج بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے وہ اپنے آنسو پوچھ اٹھی کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا باپ زندہ تو تھا، کیا ہوا اس کے باپ کے لیے وہ مر چکی تھی؟ وہ اپنے چہرے کو سپاٹ کرتے تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی تھی، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس عورت کا تو کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ واش روم میں گئی اور شام تلک نہ نکلی۔ اس کی ماں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ جلا بھی رہی تھی، چلا بھی رہی تھی۔ تقریباً شام کے 7 بجے وہ تھک ہار کر باہر آئی، سوچ رہی تھی کہ اسے تیری ماں یہاں سے جا چکی ہوگی، مگر اگر اس دنیا میں ڈائنوں سے بڑا کوئی ڈائن تھا تو وہ اسی ستیلی ماں تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، وہ عورت کسی جانور کے مانند اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ بری طرح چیختے زمین پر بیٹھی، مگر وہ عورت پاس نہیں آئی تھی۔ اس رات وہ کسی جانوروں کی مانند اس عورت سے پٹی جس کو وہ آج سے پہلے جانتی بھی نہ تھی، اور اس کا باپ جس کا وہ خون تھے وہ کونے میں بیٹھا اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس دن اس کو اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت ہوئی۔ آدھی رات تک مردہ زمین پر پڑے وہ خود ہی اٹھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ خود ہی اٹھی، اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس عذاب کو جو کل رات اس پر آشکار ہوا تھا، وہ مان چکی تھی کہ وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کو اس آزمائش میں رہنا تھا، مگر جب تک رہنا تھا وہ اس آزمائش میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن وہ تقریباً 7 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کل والی مار وہ آج نہیں چاہتی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی اس عورت پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، مگر نہیں، اس کی ماں نے اسے یہ نہیں سکھایا تھا، اور وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ 8 بجے وہ تک گھر سے تمام کام کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ تقریباً 8:30 بجے کے ٹائم افشا کمرے سے باہر آئی۔ گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر اس کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، مگر کونے پر بیٹھے زرمش کو ناشتہ بناتے دیکھ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ صحیح کہا تھا اماں نے، پہلے دن ہی ہاتھ کس کر رکھوں گی تو ڈھنگ سے رہے گی۔ اچھا ہوا اماں میں نے تمہاری بات پر غور کروا، ویسے بھی اس کا باپ تو ہے ہی پینڈو، میں چھوڑ جاؤں گی، اس وجہ سے اس کو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں جا کر بیٹھی۔ آ کر ناشتہ بن گیا تھا تو لا کر دے مجھے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ زرمش بنا کچھ بولے اٹھتی، اس کا ناشتہ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ تمام کام کر کے فارغ ہوتے اسے کوئی آدھا گھنٹہ لگا تھا، اور ان آدھے گھنٹے میں افشا اس کو بیٹھے دیکھ ہی رہی تھی۔ اے لڑکی، اس کو زیادہ دیکھ، وہ سخت لہجے میں بولی۔ زرمش نے ناسمجھی سے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سب کچھ تو وہ کر چکی تھی، اب وہ اس کو کیوں روک رہی تھی؟ دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ افشا کی بات سنتے زرمش کا چہرہ حیرت سے زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک کے سارے کام وہ کر چکی تھی، برتن دھونا، صفائی کرنا، ناشتہ بنانا، آٹا گوننا، پھر ایسا کون سا کام تھا اتنے سارے کاموں کے بعد بھی وہ عورت اس سے اور بھی کام کروانا؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ جواب دو۔ تھوڑی دیر تک بھی وہ بھی بنا لوں گی۔ وہ بنا بحث کیے آگے بڑھ گئی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، افشا کا تیز لہجہ محسوس کرتے وہ برداشت کی حد کو چھوتے دوبارہ سے مڑ گئی تھی۔ بولیں، کیا بولنا ہے اب کی دفعہ؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کمانا بھی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم گریجویشن کر چکی ہو، اچھا سا کام کرو، یہ گھر چلاؤ، ساتھ ساتھ اپنی شادی کا بھی سامان اکٹھا کرنا شروع کرو۔ تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہیں یہ سب کرے، اس لیے اپنا سب کچھ خود کرو، اور آدھے سے زیادہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھو، کیونکہ اگر تمہیں اس گھر میں کھانا ہے تو کمانا بھی پڑے گا۔ وہ حیرت کی جاتی سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا باپ اچھا خاصا کماتا تھا، وہ جانتی تھی، پھر بھی یہ عورت اس سے آخر چاہتی کیا تھی؟ گم ہونے نہیں بولا، جاؤ اور جا کر کام ڈھونڈو، نارمل کام نہ ملے تو گھروں میں جھاڑو پوچھا کرو، مگر پیسے مجھے ہر مہینے چاہیے، اور اگر کہیں جاب نہ لگے تو اس گھر سے بھی دفع ہو جانا، کیونکہ میں بھوکے لوگوں کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس کی بات سنتی نہ کچھ کہے کچن سے نکل گئی۔
چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ گھر جتنا اس کا تھا اتنا ہی اس کا بھی تھا۔ اس کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کے سر سے ماں کی چھایا کے ساتھ ساتھ گھر کی چھایا بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے اللہ سے شکوے کرنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اس کی ماں کو اتنی جلدی اپنے پاس بلانے کی؟ اس کی ماں کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کا باپ بھی نہیں۔ پتہ نہیں اس کی آزمائش کب ختم ہوئی، مگر دور کھڑی تقدیر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ آزمائش جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو ختم ہو ہی جاتی ہے، اور اس کی بھی آزمائش ایک ہی دن ختم ہو جانی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ رونے کے بعد اس نے اپنا برابر پڑھا اخبار اٹھایا۔ روز کے روز وہ اخبار پڑھا کرتی تھی، مگر آج اس نے یہ اخبار کسی دوسرے مقصد سے اٹھایا تھا، اور جس مقصد کے لیے اس نے یہ اخبار اٹھایا تھا فوراً ہی اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں اور وہ فوراً سے بھی پہلے کھڑی ہوتی اپنی چادر کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹے گئی۔ اگر اس گھر سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے جاب کرنی تھی تو وہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ کم از کم اس ذلیل عورت سے تو اس کو چھٹکارا ملتا۔ وہ اپنے چہرے پر پاؤڈر لگاتے تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلی۔ افشا پیچھے سے آوازیں لگاتی رہ گئی، مگر اس نے ایک بھی آواز سننا ضروری نہیں سمجھی۔ اس عورت کی بات سن کر وہ ابھی اپنا اتنا اچھا وقت برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتی اس رکشے سے نکلی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اس نے اس ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے۔ وہ ڈرائیور مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ نم نگاہیں اس اونچی عمارت پر ڈالی۔ کیا اس کو یہاں کام مل جانا تھا؟ اس نے سن رکھا تھا کہ ایسے بڑے بڑے آفس میں صرف ان کو جاب ملتی ہے جو اس کے مطلب کے کپڑے پہنے، اور وہ اپنے کپڑے دیکھتی ایک لمحے کے لیے روحان سی ہو گئی تھی۔ کسی فقیر کے کپڑے بھی اس کے آگے اچھے ہو سکتے تھے۔ وہ وہیں کھڑے اونچا اونچا رونے لگی۔ کیا کریں سمجھ ہی نہیں آیا۔ اگر آج اس کو اس جاب سے منع کر دیا جاتا تو اس کی وہ ہمت ٹوٹ جاتی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے بڑی مشکل سے مجتمع کی تھی۔ وہ روتے روتے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تھا جو اپنا سب کچھ بھلائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آدھا گھنٹہ اچھے سے رونے کے بعد وہ اپنی چادر سے اپنی ناک پوچھی تیزی سے اس آفس کے اندر قدم رکھ گئی، جبکہ سائڈ پر کھڑا شہریار منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ رونے تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ چادر سے ناک صاف کرنے بھلا ان کو کس نے کہا تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے باہر آیا۔ اس کو باہر آتے دیکھ اس کا گارڈ تیزی سے اس تک آیا تھا۔ مزمل خان، وہیں رک جاؤ، مجھے تم سے کام ہے اور بہت ضروری کام ہے۔ خان، آپ پر تو میری جان بھی قربان۔ بولیں کیا کام ہے مزمل خان؟ اپنی جان دے دے گا مگر وہ کام ضرور کرے گا۔ اس کی بات پر شہریار خان کے لب ہلکا سا مسکرائے۔ تمہاری یہی چیز مزمل مجھے پسند ہے۔ خیر یہ جو لڑکی ابھی اندر گئی ہے، جو ابھی یہاں اونچا اونچا رو رہی تھی، اس کے کہنے پر مزمل نے تیزی سے سر ہلایا۔ پورا آدھا گھنٹہ رو کر اس کے سر میں درد کر گئی تھی۔ وہ بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لڑکی کا مکمل بایو ڈیٹا مجھے رات تک چاہیے۔ کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، سنگل ہے یا پھر شادی شدہ؟ اول جتنی بھی اس کی انفارمیشن ہے مجھے رات تک چاہیے، آل ٹو آل ضروری چاہیے مزمل۔ اور اگر رات تک اس کی انفارمیشن اگر مجھے نہ ملی تو تم بھول جانا کہ تم کبھی میرے ساتھ کام بھی کر سکتے تھے۔ نہیں صاحب، کوشش کروں گا کہ رات سے پہلے آپ کو اس لڑکی کی ساری انفارمیشن دے دی۔ مگر صاحب آپ کو اس انفارمیشن چاہیے کیوں؟ مزمل جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی کی تمام باتیں تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائیں گی۔ وہ اس اونچی عمارت کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ اندر کہیں ہوگی، مگر وہ ابھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر ہاں، ایک کام تھا جو وہ کر سکتا تھا، اور وہ تھا اپنے دوست سے بات کرنا۔ جس طریقے کا اس کا گیٹ اپ تھا، وہ 100% اس انٹرویو سے باہر ہو جانے والی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو مجبوری اسے دیکھی تھی وہ اس کو بتا چکی تھی کہ اس کو اس جاب کی ضرورت تھی، اور وہ کسی بھی حال میں اس کو یہ جاب دلوانا چاہتا تھا۔ اور وہ یہ سب اس کے لیے کیوں کر رہا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھتا، سالار کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری بیل پر سالار نے فون اٹھا لیا تھا۔ کیا ہے بے گدے؟ ابے تو میرے آفس سے نکلا ہے، اتنی جلدی تجھے میری یاد بھی آ گئی؟ بھائی میں تیرا دوست ہوں، تیری گرل فرینڈ نہیں۔ بکواس بند کر اپنی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن اور بول کیا بولنا ہے۔ تجھے پتہ بھی ہے میں انٹرویو لے رہا ہوں، پھر بھی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اپنی بکبک بند کر میری بات سن، شہریار سرد لہجے میں بولا۔ بول بھائی بول، تیرے لیے ہی تو بیٹھا ہوں یہاں۔
کام دھندہ چھوڑ دوں تیری؟ سنو بس، ایک لڑکی آئے گی انٹرویو کے لیے جس نے مکمل طور پر چادر اور حجاب کیا ہوا ہوگا۔ وہ لڑکی جیسا بھی انٹرویو دے، جتنا بھی خراب انٹرویو دے، تجھے اسے جاب پر رکھنا ہے اور اچھے سے اچھی سیلری دینی ہے، سمجھ گیا تو؟ اس کی بات سنتے سالار کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو جانتا ہے نا میں حرام کاری کرنے نہیں کہہ رہا۔ وہ لڑکی شکل سے بہت ٹیلنٹ لگ رہی ہے، مگر اس کا حلیہ تھوڑا ایسا ہے جس کی وجہ سے تو اسے ریجیکٹ کر سکتا تھا، مگر ریجیکٹ مت کریو کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں بھائی، کون ہے وہ؟ سالار اب کی دفعہ شرارتی لہجے میں بولا۔ جتنا کہا ہے اتنا ابھی سے سن، بعد میں سب کچھ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ بتانا ہی تو ابھی بتا، نہیں تو میں اس کو جاب پر نہیں رکھوں گا، بھلے وہ کتنا بھی اچھا انٹرویو کیوں نہ دے دے۔ شہریار نے موبائل کو گھورتے ہوئے اس کو ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ بتا، کیا یہ میری بھابھی ہے جس پر تو اتنی مہربانیاں کر رہا ہے؟ سالار اب کی دفعہ دوبارہ سے شرارتی ہوا تھا۔ اگر اللہ نے نصیب میں لکھا تو ضرور یہی ہوگا، اور اب میرا دماغ کھانا بن کر سیدھا اس کا انٹرویو لے۔ پہلے ہی اس کی طبیعت نہیں صحیح، باقیوں کو واپس کر اور اس کو جاب پر رکھ، اور اچھے سے اچھی سیلری اسے دے تاکہ اس کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اوکے باس، اس آفس کا باس میں ہوں، مگر حکم تم چلا رہے ہو۔ چل اب باہر میں جا، فون نہیں کریو مجھے۔ ہاں کروں گا بھی نہیں، تو اس لائق ہی نہیں کہ میں تجھ سے بات کروں۔ رکھوں گا نہیں اس کو کام پر، سالار غضبناک لہجے میں بولا۔ اچھا میرے باپ، میں نے جو کہا اس کے لیے معاف کر دے مجھے اور بلا لے اس کو اندر، ٹھیک ہے؟ تو جا، ٹینشن نہ لے، تیرا کام ہو جائے گا، سالار مسکرا کر کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس لڑکی کا حلیہ بتاتے چوکیدار سے اس کو اندر بھی بلوا چکا تھا۔ اس کے دوست نے اس کو رکھنے کا کہا تھا، وہ لڑکی اگر کچھ بھی نہ ہوتی وہ تب بھی اس کو رکھ لیتا، کیونکہ یہ اس کے اس دوست کا حکم تھا جو اس کے لیے سب سے خاص تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہی ہوا۔ سالار اس کو جاب پر رکھ چکا تھا، مگر اس لڑکی میں ٹیلنٹ بہت تھا، یہ بات وہ مان چکا تھا۔ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ جھجکی نہیں تھی، اور اس کی یہ چیز سالار کو بھی پسند آئی تھی۔ وہ اس کو اچھے سے اچھی تنخواہ پر رکھ چکا تھا۔ اپنی تنخواہ سنتے ایک لمحے کے لیے سرمش حیران رہ گئی تھی، مگر سالار اس کو مطمئن کر چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ افشا بیگم جو بلی کی مانند صحن میں گھوم رہی تھی، اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر ابل پڑی۔ کہاں گئی تھی کل موہی؟ بتا، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ بول۔ کہا بھی تھا میں نے تیرے باپ کو کہ تجھ پر نظر رکھے، تیرے لچن صحیح نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، وہ آگے جا کر افشا کا منہ بند کر گئی تھی۔ اپنا منہ اتنا کھولیں جتنا آپ کی اوقات ہے، میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے آپ اچھی نہیں لگتی۔ جو ایک بیٹی کے باپ سے اس عمر میں شادی کر لیں، اس کے اوپر یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ اور رہی بات میری، میں جاب کے لیے گئی تھی اور مجھے جاب مل چکی ہے۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے نا، ہر مہینے کے شروع میں آپ کو پیسے مل جائیں گے، وہ کہتی اندر گم ہو چکی تھی، جبکہ اس کی بات سنتی افشا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ پیسہ مل رہا تھا اس کی بلا سے، وہ کہیں بھی جائے اس کو کیا؟ جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اضطراب سے اپنی ٹانگوں کو موڑ گیا۔ وہ لڑکی ایک وقت میں اتنا کچھ سہ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چیز اس کے دماغ میں آئی تھی، وہ اب اس چیز کو کر رہنے والا تھا۔ آدھی رات کو ساجدہ بیگم اس کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک حیران ہوئی۔ خیریت ہے شہریار، اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ جی ماں خیریت ہے، وہ نرمی سے ان کی ٹانگوں کے پاس بیٹھتا ان کے گھٹنوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ماں اگر میں آج آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گی؟ اس کا لہجہ سوالیہ ہوا۔ ساجدہ بیگم نے ہلکے سے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا میری جان مانگ لے، میں اسے وہ تک دے دوں؟ ماں ایک لڑکی مجھے پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ماں وہ ایک چھوٹے گھرانے سے اور بہت مشکلوں میں زندگی جی رہی ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کی سوتیلی ماں، اس کا جینا حرام۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، ساجدہ بیگم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دی۔ تمہاری پسند پر مجھے بھروسہ ہے، وہ اگر روڈ پہ بھی رہتی ہوتی تو میں اسے لے آتی۔ مجھے اس کا گھر بتا دینا، کل جا کر پہلی فرصت میں اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ ماں کل سے میرا ایک اہم مشن سٹارٹ ہے، جس کے لیے مجھے کچھ وقت تک نابینا بننا پڑے گا، آپ اس کے گھر والوں کو یہی بتائیں کہ میں نابینا ہوں۔ مگر میرے بچے ایسے کیسے؟ وہ لوگ مانیں گے ہی نہیں۔ ماں مان جائیں گے، اس کی سوتیلی ماں ایک بہت ہی شاطر اور لالچی عورت ہے۔ نہیں بھی مانی تو آپ پیسے دے کر اسے منا لیجیے گا، وہ کوشش کرے گا کہ سب کچھ ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے۔ میں مزید اس کو اس لالچی عورت کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔
تم ٹینشن نہ لو شہریار، میں کل ہی اس کے گھر جا کر اس رشتے کی بات کروں گی۔ ساجدہ بیگم کی بات نے اس کے روم روم میں سکون بھر دیا تھا۔ شہریار کے کہنے کے مطابق وہ اگلے دن دوپہر ڈھلتے ہی درمیش کے گھر پہنچ گئی۔ اس معصوم کو دیکھ کر ساجدہ بیگم کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ کیا؟ نہیں، ہم اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے، ابھی اس کے باپ کے ہاتھ میں پیسہ۔ آپ نے پوری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خرچ، کوئی جہیز نہیں چاہیے، بلکہ یہ شادی جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، میں نہیں چاہتی کہ دنیا کے سامنے یہ سارے چاؤں چوچلے ہوں۔ ساجدہ بیگم نپے تلے لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ کے اندھے بیٹے کے لیے ہم اپنی اتنی اچھی بیٹی کیوں دیں؟ آپ کے باپ نے، اس کے باپ نے تیز لہجے میں کہا۔ جیسا بھی ہو، مگر اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اندھا منظور نہیں تھا۔ سلیم صاحب، میں آپ لوگوں کو 20 لاکھ روپے دے دوں گی اس شادی کے لیے، بس آپ لوگ یہ شادی کر دیں۔ مجھے سے بہو چاہیے، اسے ہی اب کی بیٹی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کچھ نہیں چاہیے، بس میں کل آؤں گی، اسے نکاح کر کے لے جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں۔ اس سے پہلے کہ سلیم منع کرتا، اس کی لالچی ماں سلیم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ارے آپ اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ آئیں اور اسے لے جائیں۔ وہ جتنی میٹھی بن سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ میٹھی بن گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی درمیش کی آنکھیں بے یقین تھی۔ اس کے ماں باپ اس کو ایک اندھے سے بیاہ دیں گے، اس نے ہی کہاں سوچا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے چلی گئی، مگر رات میں اس نے اپنے ماں باپ کے آگے صاف منع کر دیا، جس پر افشا بیگم نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اچھے سے نوچ ڈالا تھا۔ اور پری ہے کیا تو جو تیرے لیے شہزادے اتر کر آئیں گے؟ میری بات کان کھول کر سن لے، وہ عورت تیرے بدلے کے 20 لاکھ روپے دے کر چلی گئی۔ کل 1 بجے تیرا نکاح ہے، اور اگر تو نے کوئی بھی آنا کانی کری تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا دکھ دیکھ کر زمین پر پھینک چکی تھی، دھکے دے کر، جبکہ وہ زمین پر گری شکوہ کی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو پہلی بار آج اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کو 20 لاکھ کے عوض بیچ چکا تھا۔ اس کو آج اپنے باپ سے سچ میں نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت جو اب کبھی بھی اس کے دل سے نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ اگلے دن 1:30 بجے کے ٹائم اس کا نکاح اس اندھے سے ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، اس لیے رات کے بعد اس نے کوئی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس کا یہی نصیب تھا، وہ مان چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس اللہ نے اس کو نصیب کتنا شاندار بنایا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ساجدہ بیگم نے رخصتی کی بات ڈال دی، جس پر اس کے گھر والے فوراً راضی ہو گئے۔ اس کے دل میں آنسوؤں کا ایک جہان آیا تھا، مگر وہ ان ذلیلوں کے لیے رو کر اپنے آنسوؤں کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کاش وہ شخص اندھا نہ ہوتا تو آج معاملات بدلے ہوتے۔ وہ خوش ہوتی، بے حد خوش۔ تمام رسموں کے بعد اس کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ بری طرح اپنی جگہ پر جمی۔ اس کا شوہر سامنے صوفے پر بیٹھے اسی کی طرف سر کیے ہوئے تھا۔ تباہی، وہ مکمل طور پر تباہی تھا۔ اتنا خوبصورت کہ دیکھ کر بھی دل نہ بھرے، مگر ایک خامی اس کی بینائی نے اس کی خوبصورتی کا آلودہ کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے بستر پر جا کر بیٹھی۔ اندھا نہیں تو دیکھ نہیں سکتا، مگر شادی کرنی ہے، وہ اونچے لہجے میں طنز کرنے لگی۔ شہریار اس کی باتیں سنتا جذباس ہوتے اپنا چہرہ موڑ گیا۔ زبان 2 دھاری تلوار تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سوچا سارا ڈرامہ یہیں ختم کرتے، مگر نہیں، کچھ دن اس کو یہ سب کرنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کیا تھوڑا سا مجھے پانی ملے گا؟ وہ اپنے لہجے کو بیچارہ بناتا معصومیت سے بولا۔ اس کی بات سنتے درمیش کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک تو پہلے ہی میں تھک گئی ہوں، اوپر سے لاٹ صاحب کو پانی دوں؟ میں تو نہیں دے رہی، اتنی ہی ہمت ہے تو خود اٹھ کر پی لو، وہ تڑک کر جواب دیتی اپنی جولری اتارنے لگی، جبکہ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح شہریار کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی بیوی کے اندر انسانیت نہیں تھی، اس کو سمجھ آ گئی تھی، مگر دوسرے ہی دن اس کے علاوہ ہلکا سا مسکرائے۔ وہ کھڑے ہوتے جگ سے ایک گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ مطلب کہ انسانیت تھی، بس غصہ تھا۔ وہ اس کو اپنی پانی دیتی ٹھڑک کر دوبارہ سے بستر پر گر گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے بس نہیں کی تھی۔ وہ اس کو جتنا زج کر سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ زج کرتی تھی۔
کبھی کبھار تو دل کرتا تھا کہ وہ سب ڈرامہ چھوڑ چھاڑ کر اس کو سچ بتا دے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، نارمل تھا، وہ دیکھ سکتا تھا مگر نہیں، اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ مشن ختم ہو گیا تھا مگر اندھے پن کا ناٹک وہ اب بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت جتنا بھی اس کو تنگ کر لے، اس کو ہاتھ پکڑ کر واش روم چھوڑ دیا کرتی تھی، اور یہی چیز جو اس کو دن بدن اس سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کتنا کچھ کرتی تھی نا وہ اس کے ساتھ، کتنا اسے تنگ کرتی تھی، کتنی کتنی بار تو اس کو پانی نہیں دیا، دیتی بھی تھی تو اتنی دیر سے دیتی تھی کہ بندہ بددعا دے دے کر مر جائے، مگر وہ شخص اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، اپنے برابر بیٹھے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کو شرمندگی سے دیکھی، مگر اس شرمندگی کو اب وہ کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دینا چاہتی تھی۔ مانتی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا مگر اس سے غلط کروایا گیا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ اپنے ساتھ ایسا لڑکا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے بھی وہی کیا تھا، مگر انسانیت کے خاطر شرمندگی اسے اب بھی بے حد ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ وہ ہچکی لیتی دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی دھیمی آواز پہلی بار شہریار نے سنی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ چلایا ہی تو کرتی تھی۔ جب پہلی بار اس سے آفس کے سامنے ملا تھا تو وہ چلا چلا کر اونچا اونچا رو رہی تھی، تب بھی اس کی ایسی آواز سننے کو نہیں ملی تھی۔ شادی کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس کے اوپر صاف چلاتی تھی۔ ایسے لہجے کی اس کو بھلا کہاں عادت تھی؟ ایسی کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ چلا کر بات کرو مجھ سے، مجھے اب ایسے عادت نہیں ہے تم سے بات کرنے کی۔ اس کی بات سنتے وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کو شرمندہ ہوتے دیکھ وہ آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بس ویسے ہی میں نے ایک ایسی بات نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی میں نے آپ سے کب طریقے سے بات کری، اپنے ماں باپ کا غصہ آپ پر اتارتی تھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے آپ کو بیچا تھا 20 لاکھ کے عوض۔ اس کی بات سنتے ہی شہریار اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اونچے سے اونچا لہجہ برداشت کر گیا تھا مگر یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ یہ بات مت کرنا۔ رہی بات پیسوں کی تو میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، بلکہ تمہاری لالچی ماں کو وہ پیسے دیے ہیں۔ میں تمہارے سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ اگر میں وہ نہ کرتا تو تمہاری لالچی ماں تمہاری شادی کا بھی مجھ سے ہونے نہ دیتی، مگر آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنا کچھ کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ ہاتھ بڑھاتے ہی اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا۔ محبت کرتا تھا تم سے، صرف اس لیے یہ سب کیا۔ بہت محبت کرتا تھا تم سے اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے سب کچھ کیا تمہیں پانے کے لیے۔ اگر مجھے ساری جائیداد بھی لوٹانی پڑتی تو یقین مانو میں وہ بھی لٹا دیتا۔ تم میرے لیے اتنی خاص ہو۔ وہ آگے آتا اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مگر آپ مجھ سے محبت کیسے؟ آپ نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ اس کے پار سے سنبھلتی شرمائے لہجے میں بولی۔ اب کیا ہے نا، تم نے صحیح سوال۔ اگر بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں کہاں دیکھا تو بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس کمپنی کے باہر دیکھا تھا جہاں تم جاب کرتی تھی۔ اس کے بعد سے تمہارا سارا بایو ڈیٹا نکلوایا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں، اور تمہاری سگی ماں کی کچھ مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ ماں کو جب بتایا تو ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوا کہ تمہاری شاطر چالاک چاپلوس ماں اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ اس لیے میں نے ہی ماں کو کہا تھا کہ وہ تمہاری لالچی ماں کو پیسے دے، کیونکہ لالچی لوگ پیسوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی تم اس کے سینے پر وزن تھی، وہ تو تمہیں پہلی فرصت میں اس گھر سے نکالتی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اس بات کو غلط نہ سمجھا کرو میری جان، تم میری بیوی ہو۔ ایسی بات سن کر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور آپ نے اندھے بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ اب کی دفعہ اس نے وہ سوال کیا تھا جو اس کو شروع سے لے کر اب تک پوری طرح کاٹ رہا تھا۔ تمہارے ہی سوال کا جواب دینا بنتا تو نہیں ہے، مگر شوہر ہوں اور تم میری پسندیدہ عورت، تمہاری بات ماننا میرا فرض ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس ملک کا محافظ بھی ہوں۔ ایک مشن تھا جس کو ایسے ہینڈل کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا، اور چاہتا تو میں سچ بھی بتا سکتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ کم از کم تمہاری ماں تمہیں نہیں بیاہے گی۔ ایک نفرت جو تھی تمہاری ماں کے دل میں، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم اتنے اچھے گھر میں جاؤ، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بلوایا تاکہ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو جائیں کہ عمر بھر تمہارا شوہر تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے اس جھوٹ سے دل دکھا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری، پلیز مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کو ہر چیز کی امید تھی، مگر اس کو اپنی بیوی سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ چہرہ اپنی حرکتوں پر گلابی ہوا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے تو میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہی کیا، میری زندگی میں آئے، میری زندگی سنور گئی، میری زندگی سے ساری آزمائش ختم ہو گئی۔ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ شادی کے شروع دنوں سے لے کر اب تک میں نے آپ کو صرف تنگ کیا ہے اور جان کر تنگ کیا ہے، اس لیے پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما چکا تھا۔ سوچا تھا کہ تم سے بہت ساری باتیں کروں گا، پہلے ہی کچھ کروں گا، پھر ہی کچھ کروں گا، مگر تھوڑی دیر پہلے جو تم نے میرے لبوں کے ساتھ کیا ہے نا، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آج صبح مجھے اتنا خوبصورت سین دکھا کر تم میرے رونگٹے کھڑے کر چکی ہو، اس لیے پلیز آپ خود سے مجھے دور نہ کرو۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لیٹاتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر سے پیر تک گلابی ہوئی تھی۔ وہ سب چیز کے لیے راضی تھی، مگر ہمت ابھی بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتا نرمی سے اس کے کانوں کو چوم گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، تمہیں ضرورت سے زیادہ درد نہیں دوں گا، وہ نرمی سے کہتا۔ اس کے گاؤں کی ڈوری کھولتا اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر اس کے لبوں سے کراہ نکل گئی۔ اس کی کراہ سنتے وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتا، اوپر اٹھتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جان، ایسی آوازیں نکالو گی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا، اور پھر تمہارا ڈرنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے سرمش کے پسینے چھوٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی، وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، میرے دل میں موجود یہ جنونی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں اس رشتے کو کمپلیٹ نہیں کروں گا، باقی جتنا ٹائم تمہیں لینا ہے تم لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے راضی ہوں شہریار، میں پورے دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اور میں اس نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ آج سے پہلے جو کیا آپ کے ساتھ غلط کیا، مگر آج میں نہیں چاہتی کہ اب ہم دونوں کے درمیان کچھ پہلے جیسا رہے۔ اب میں سب کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ پیارا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے زندگی میں اور آپ کی زندگی میں آنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں جانتی کہ آپ کی محبت میرے دل میں کب آئی، مگر یہ دل دھڑک دھڑک کر بتا رہا ہے کہ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی شرٹ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ اس پر گرتے شدت سے اس کے ناک پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے لبوں سے کراہ نکل گئی۔ وہ نرمی سے اس کے ناک کو چومتا، اب اس کے بدن کے ہر حصے کو چومنے لگا۔ اپنی محرم کی اتنی محبت پاتے سرمش کو اپنے آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو چومنے کے بعد وہ خود کو اور اس کو بے لباس کرتا ہے جھٹکے سے اس کے وجود میں سمایا۔ اس کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے جنہیں وہ نرمی سے اپنے لبوں سے چنتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سختی میں بھی اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا۔ وہ محسوس کر چکی تھی کمرے سرمش کی سسکیاں اور سلار کی شدتوں سے مہک رہا تھا۔ تقدیر مسکرا کر رخ موڑ چکی تھی، چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک آزمائشیں آئی تھی، مگر آزمائش کا جو صلہ ملا تھا وہ بے حد خوبصورت تھا۔ سرمش کا روم روم یہ بات مانتا تھا، وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکتی تھی، اتنا کم تھا۔ وہ شخص ہیرا تھا، ہاں واقعی وہ ہیرا ہی تو تھا۔ زندگی باہیں کھولے ان دونوں کی منتظر تھی۔ ان کو ساری زندگی اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تھا اور یوں ہی خوش رہنا تھا۔ لڑائی جھگڑے پیار محبت سب بیچ میں آنا تھا، مگر سب کچھ چھوڑ کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔